اب ہم تراویح پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، شیعہ لوگ تراویح نہیں پڑھتے۔ اب انہیں کہو بھی تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں حضرت عمر نے شروع کرائی ہے۔ یعنی جو کام کرنا نہیں چاہتے تو وہ کسی نہ کسی صحابی کھاتے میں ڈال کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ تراویح تو وہ نماز ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے اللہ پاک نے تم پر فرض کیے، اور اس کے رات کا قیام تراویح میری سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تراویح پڑھتے رہے۔ 3 دن آپ نے جماعت کروائی، بعد میں پابندی سے جماعت آپ نے کیوں نہیں کروائی؟ صحابہ کرام کا شوق بہت تھا، صحابہ کرام کے شوق کو دیکھ کر، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس طرح پابندی ہوتی دیکھ کر اللہ پاک اس کو فرض فرما سکتے تھے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف سے کہ امت پر ایک اور نماز فرض نہ ہو جائے، آپ نے اس کی جماعت چھوڑ دی، وغیرہ تنہائی میں تو خود پڑھتے تھے اور صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے۔ تراویح تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جاری کرتا ہے۔ ہاں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ کام ضرور کیا کہ جماعت متواتر شروع کروا دی، یعنی پورا مہینہ پہلے جماعت نہیں ہوتی تھی، اب پورا مہینہ جماعت شروع کروا دی۔ وہ کیوں کروا دی؟ اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی تھی، جماعت کا ثبوت حضور سے تھا، اور آپ کی ذاتی خواہش تھی کہ جماعت سے تراویح ادا ہونی چاہیے، لیکن خود کیوں نہ پھر پابندی فرمائی کہ کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین مکمل ہو گیا اور جماعت بھی آپ نے کروائی کہ تراویح خود پڑھتے بھی تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کیا کہ آپ جماعت چاہتے تھے، چونکہ اب اگر مسلمان پابندی بھی کریں اب فرض نہیں ہونے لگی کوئی چیز، شریعت وہ مکمل ہو گئی، شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جس پہ مکمل ہو گئی، اب جو ہے کوئی چیز فرض تو ہونی نہیں تھی۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو آپ نے پورا کیا اور تراویح جماعت سے شروع کروا دی، کیونکہ لوگ اس میں سستی کرنے لگے تھے۔ تو یہ کہنا کہ تراویح کی نماز حضرت عمر بن خطاب نے شروع کروائی اور یہ بدعت ہے اس لیے کہتے ہیں، تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اگر یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شروع کروائی اور یہ بدعت ہوتی تو آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح نہ پڑھاتے۔ خلفائے راشدین اپنے اپنے دور میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے دور میں بعد جماعت تراویح پڑھاتے رہے۔ اگر یہ حضرت عمر کی شروع کی ہوتی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہوتی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو کیسے جاری کرواتے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس تراویح پڑھتے تھے۔ حدیث کی معروف کتاب مصنف عبدالرزاق میں روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس تراویح پڑھتے تھے۔ مسند امام زید جو خود حضرت علی کی اولاد میں امام زید ہے ان کی کتاب ہے، اس میں خود بھی اس تراویح ہے۔ تو پھر تراویح جو ہے اگر حضرت عمر فاروق نے شروع کروائی تھی اور یہ کوئی نجائز کام تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ شروع آپ نے کیوں کروائی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اصل میں خلفائے راشدین کے سپرد کر کے گئے ہیں امت کو، فرمایا میرے بعد اختلاف ہوگا اور لوگ اختلاف کا شکار ہو گئے۔ فرمایا صحابہ نے پوچھا ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ایسے موقع پر میری سنت کو نہ چھوڑنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو نہ چھوڑنا۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اپنی امت کو۔ حضرت عباس بن ساریہ فرماتے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں واعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، بڑا بلیغ باز فرمایا، بڑی فصاحت و بلاغت سے اور بڑے درد بھرے لہجے میں فرمایا ہم رونے لگ گئے۔ ہم نے فرمایا حضور لگتا ہے یہ آپ کی الوداعی باتیں ہیں، ہمیں کچھ اور باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت تو خلفاء راشدین کی سنت کو نہ چھوڑنا۔ فرمایا عزو علیہ بالنواجذ، اس کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراویح نہ بھی پڑھائی ہوتی، حضرت عمر نے پڑھائی ہوتی تو حضرت عمر نے پڑھائی، حضرت عثمان نے پڑھائی، حضرت علی نے پڑھائی، تو پھر بھی یہ خلیفہ راشد کی سنت ہونے کی وجہ سے، آپ کی وصیت ہونے کی وجہ سے اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ایک ہمارا ایک معاملہ تھا، دینی فریضہ تھا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیزو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کی تعجیل فرمائی، فرمایا اجاکم محدثات الامور، سے فرمایا کہ دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچنا
اور فرمایا کل محدث بدعہ کل بدعۃ ضلالہ، فرمایا کہ دیکھو ہر دین میں نئی ایجاد کی گئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے کے جانے والی ہے۔ تو دیکھو بدعات سے آپ نے بعد میں ڈرایا، پہلے خلیفہ راشد کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس سے بات ثابت ہو گئی صاف طور پہ کہ خلیفہ راشد کا طریقہ یہ بدعت کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو آپ نے سنت فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ پھر فرمایا ایاکم محدثات الامور، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچنا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا جاری کیا کوئی طریقہ اور عمل یہ کبھی بدعت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب فرمایا بہترین زمانہ میرا، میرے بعد میرے صحابہ کا، پھر میرے تابعین کا، تو یہ بہترین زمانے ہیں، آپ نے ان کو بہترین فرمایا ہے، اور ان زمانوں کی پیروی کا آپ نے حکم دیا ہے، ان لوگوں کی پیروی کا آپ نے حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ تو ستارے ہیں، ہاں جی، ان کے پیچھے لوگوں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں خلفائے راشدین کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا